2 سال ہوئے رات کے 2 بجے میرے لیے ایک فون آیا۔ اس وقت چاند کہیں دور کے آسمانوں پر ڈوب رہا تھا اور میں اس نظارے میں غرق تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر حیران ہوئی مگر جا کر اٹھا لیا۔ کون ہے؟ فوٹوگرافر، آواز آئی۔ کیا ہے فوٹوگرافر، اتنی رات گئے فون؟ میں بیزار ہو کر بولی۔ معاملہ ہی ایسا ہے، اس کی کپ کپاتی آواز آئی۔ اب مجھے یاد آیا 3 دن پہلے میں ایک فوٹوگرافر کے پاس تصویر کھنچوانے گئی تھی۔ فوٹوگرافر کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ احمق اور بزدل آدمی ہے، کیونکہ جب وہ مجھے تصویر کے لیے مسکرانے کو کہتا تو خود بھی اتنا ہی مسکراتا جتنا مجھے تصویر میں مسکرانا چاہیے، مگر اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہی ہوتا جاتا۔ اس کے مطابق جب میں اپنی مسکراہٹ میں اضافہ کرتی تو وہ رونی شکل بنا لیتا اور بے چین ہو کر کہتا، نا آپ ذرا کم مسکرائیے۔ آخر مجھے غصہ آ گیا، بولی، دیکھو فوٹوگرافر، مجھے آج رات تک ایک کہانی مکمل کر کے پریس کو دینی ہے۔ تم مسکراہٹوں پر پابندی لگاتے رہے تو شام سے رات ہو جائے گی۔ مزید برآں مجھے تصویر کے لیے مسکرانا زہر لگتا ہے۔ میں صرف تمہارے کہنے پر مروتاً مسکراتی رہی، مگر اب تم بڑھتے ہی جاتے ہو۔ یاد رکھو، اب میں قطعی نہیں مسکرانے کی۔ کھینچو تصویر۔ وہ بزدل تو تھا ہی، اب خوف زدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور کیمرے کی کالی چادر میں گھس کر تصویر کھینچنے لگا۔ پھر جلدی سے سر باہر نکال کر کپ کپاتی آواز اور معذرتی کھسیانی انداز میں ہنس کر بولا، ہی، آپ کے چہرے پر اب شدید غصے کی علامات نمایاں ہیں، جو فوٹوگرافی کے فن کے خلاف۔ میں بولی، کوئی انسانی جذبہ کسی فن کے خلاف نہیں ہوتا۔ کھینچ لو تصویر۔ پوچھنے لگا، آپ تنہا کھنچوائیں گی تصویر؟ مجھے غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی کرکٹ میچ تو ہے نہیں، نہ میں کھلاڑی ہوں کہ ایک ہجوم کے ساتھ تصویر کھنچواؤں۔ وہ میری چیخ و پکار سے سہما ہوا تھا۔ احمقانہ ہنسی ہنس کر بولا، ہی، بات یہ ہے آپ کے چہرے پر شدید غصے کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، جو ظاہر ہے کہ مجھ پر آ رہا ہے۔ اگر ساتھ میں کوئی اور چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا تو توازن قائم ہو جاتا۔ بات یہ ہے فوٹوگرافی کے فن کے لیے۔ مجھے اور غصہ آیا، بولی، فن کو بدنام نہ کیجیے، اور یہ 2 چہروں کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تنہا تصویر کھنچوانا چاہتی ہوں، اپنے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ذرا مایوس ہوا مگر ڈر کے بولا، آپ کی مرضی۔ یہ سب 3 دن پہلے ہوا تھا۔ اب رات کے 2 بجے اس احمق اور بزدل فوٹوگرافر کا ٹیلی فون آیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ ضبط کر کے فون میں بولی، آپ کے پاس گھڑی بھی ہوگی، ذرا دیکھیے اس میں کیا بج رہا ہے۔ وہ ٹیلی فون پر بولا، 2:05 ہو رہی ہیں۔ میں جل کر بولی، ہوش کے ناخن لیجئے، یہ کوئی وقت ہے تصویر کے متعلق بات کرنے کا؟ ادھر چاند بھی ڈوب رہا ہے، آپ کی باتوں میں وہ ڈوب بھی جائے گا اور میں اس حسین نظارے سے محض آپ کی وجہ سے محروم رہ جاؤں گی۔ وہ پھر مصر ہوا، مگر خاتون، ایک بات مجھے اس وقت معلوم ہو جانی چاہیے۔ وہ کون سی واحیات بات ہے؟ میں سیخ پا ہو کر بولی۔ پوچھنے لگا، آپ نے اکیلے تصویر کھنچوائی تھی نا؟ میں آگ بگولا ہو کر بولی، ہاں، بالکل اکیلے۔ کیا آپ نے میرے بجائے فوکس کسی اور رخ کر دیا تھا؟ سڑک پر چلتے پھرتوں کو تو نہیں کھینچ لیا؟ جی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو پھر کیا بات ہے فوٹوگرافر؟ جی، بات بڑی سنجیدہ ہے، وہ آہ بھر کر بولا۔ میں چڑ گئی، پوچھنے لگی، معاف کیجئے، اب سنجیدہ بات بھی کر سکتے ہیں آپ؟ ویسے رات کے 2 بجے کوئی بھی بات کی جائے تو وہ خود بخود سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اچھا فوٹوگرافر، اب تنگ نہ کرو، خدا حافظ۔ وہ چلا کر بولا، نہیں، فون بند نہ کیجئے، بڑی ضروری بات ہے۔ تو کہہ بھی چکو، میں بیزار ہو کر بولی۔ وہ سخت خوف زدہ معلوم ہو رہا تھا کیونکہ اس کی آواز میں کپ کپی بڑھتی جاتی تھی۔ بولا، فون پر نہیں بتائی جا سکتی وہ بات، میں خود آ رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اسے منع کرتی وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی۔ وہ باغ کے راستے آئے گا تو اسے اگر میرے کتوں نے نہ مارا پھاڑا تو پھر چوکی دار مار ڈالے گا۔ میں مالی خولیا کسی کیفیت میں اپنی خوابگاہ میں ٹہلنے لگی، پھر جنوبی دریچے میں سے جھانک کر باغ کو دیکھنے لگی۔ وہاں جہنم کی سی تاریکی تھی، دوسری طرف چاند ڈوب رہا تھا، مجھے اسے بھی الوداع کہنی تھی۔ پھر فوٹوگرافر کی زندگی بھی خطرے پر تھی۔ میں سخت اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ سب کچھ اس منحوس فوٹوگرافر کی وجہ سے ہوا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ دری اثنا باغ کے دروازے کے قریب کتے بھونکنے لگے، پھر چوکیدار کی گرجدار آواز گونجی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ احمق فوٹوگرافر آ گیا ہے۔ مجھے ڈر تھا وہ بے ہوش نہ ہو جائے، مر نہ جائے، کیونکہ سخت ڈرپوک واقعہ ہوا تھا۔ لہٰذا میں نے دریچے میں سے جھانک کر چوکیدار کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چوکیدار کے سہارے بمشکل سیڑھیاں چڑھتا ہوا نظر آیا۔ ہاتھ میں بندوق لیے اوپر آ کر چوکیدار نے کہا، خاتون روحی، کہتا تو آپ کو اپنے آپ فوٹوگرافر ہے، مگر مجھے شبہ ہوا
میں بولی یہ چور یا ڈاکو نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، یہ واقعی فوٹوگرافر ہے۔ میں بندوق لیے سیڑھیوں پر کھڑا رہوں گا، چوکیدار نے کہا۔ فوٹوگرافر کا برا حال تھا، اس کی حالت دیکھ کر اوپر لے جا کر میں نے اسے دودھ گرم کر کے پلایا، قطرہ قطرہ پیتا رہا۔ دودھ نے اکسیر کا کام کیا۔ وہ ایک کوچ پر نیم دراز تھا، تھوڑی دیر بعد لرزتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ آخر یہ کیا ڈرامہ ہے فوٹوگرافر؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ ادھر ادھر خوف زدہ ہو کر دیکھتے ہوئے بولا، ڈرامہ نہیں، حقیقت۔ دبلا پتلا سا آدمی، ناک لمبی، گنجے سر پر فلیٹ ہیٹ، اسے دیکھ کر خواہ مخواہ غصہ آتا تھا۔ میں نے بیزار ہو کر کہا، کچھ بتاؤ تو، بات کیا ہے؟ بتا دوں؟ فوراً۔ تصویر دکھاؤں؟ اگر تم دیر کرو گے تو میں خود چھین لوں گی۔ اس نے ایک بادامی رنگ کے لمبے لفافے میں سے تصویر نکالی اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے میرے آگے کر دی۔ تتلا کر بولا، دیکھ لیجئے خاتون روحی، تصویر میں آپ کے علاوہ۔ تصویر اس کے ہاتھوں سے گر پڑی۔ وہ خود بھی ہانپتے ہوئے کوچ پر دھم سے بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے تصویر اٹھائی۔ جلدی کی وجہ سے وہ الٹی ہاتھ آئی، گھما کر اسے سیدھا کیا اور دیکھنے لگی۔ میری عقل، شاید حواس بھی جواب دے گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے فوٹوگرافر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری عقل، شاید حواس بھی جواب دے گئے۔ دیکھا آپ نے؟ وہ نحیف آواز میں پوچھنے لگا۔ دیر تک میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا کیونکہ یہ لمحہ فوٹوگرافر سے زیادہ میرے لیے باوجود بھاری تھا۔ بمشکل میں صرف اتنا کہہ سکی، فوٹوگرافر، بعض باتیں انسانی عقل کے حدود میں نہیں آتی، انسانی عقل ابھی بہت محدود ہے۔ یہ کہہ کر میں ورطہ حیرت میں غرق ہو گئی اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ فوٹوگرافر پوچھ رہا تھا۔ یہ میں خوفزدہ ہو کر تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں فوٹوگرافر کو کیا بتاتی؟ لمحہ بھر کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ تصویر، یہ فوٹوگرافر، یہ چاندنی رات سب خواب ہے اور میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مگر اب یہ خواب نہیں تھا، میں حقائق کی دنیا میں تھی، کیونکہ خواب کے واقعات میں ایسا نظم نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ وہ بار بار پوچھے جا رہا تھا۔ اس کے بار بار استفسار پر ایک ہولناک واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہونے لگا اور میں اسے منوان فوٹوگرافر کو سنانے لگی۔ تم جانتے ہو، چند سال بیتے، بین الاقوامی سازشوں اور عیاریوں کی وجہ سے پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کا المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ سارے ملک میں صف ماتم بچھ گئی تھی، کئی شادیاں اور نشاتی ہنگامے بند ہو گئے تھے۔ اسی الٹ پھیر میں میری عزیز ترین سہیلی زلفی کی شادی بھی کچھ عرصے کے لیے منسوخ ہو گئی تھی اور دسمبر کے بجائے مارچ میں طے پائی تھی۔ فوٹوگرافر بت بنا میرا چہرہ تک رہا تھا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، شاید سوچ رہا تھا کہ میں اسے یہ سب کچھ کیوں سنا رہی ہوں۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کا منگیتر منیر باوقت بسیار ڈھاکے سے واپس پاکستان پہنچ چکا تھا اور اب شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ایک شام منیر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، روحی، میں بڑا پریشان ہوں، میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ میں ذرا حیران ہو کر پوچھنے لگی، کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ایسے پریشان کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگا، سخت پریشان ہوں۔ تم جانتی ہو میں ڈھاکے سے کس مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، لیکن میں زلفی میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے۔ یہ سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی کیونکہ مجھے بھی کچھ احساس تھا جس کا میں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ لمحہ بھر بعد میں نے منیر سے کہا، مجھے اس کی باتوں میں ایک خاص قسم کی، یعنی ضرورت سے زیادہ سنجیدگی محسوس ہوتی ہے، یعنی اس کی صاف گوئی اور سنجیدگی مجھے معمول سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ دماغی توازن تو بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ منیر بے حد مغموم نظر آنے لگا، کہنے لگا، اس کا رویہ عجیب ہے۔ آج میں اسے شادی کی شاپنگ کے لیے لے کر جا رہا تھا، اس نے عجیب بات کہی۔ کیا؟ کہنے لگی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں متفکر ہو کر بولی، کس بات کا؟ شادی کی شاپنگ کا۔ تم سے ناراض تو نہیں ہو گئی تھی؟ منیر نے نفی میں سر ہلایا، وہ مجھ سے بالکل ناراض نہیں ہے۔ میں بولی، تو منیر، تم نے انکار کی وجہ نہیں پوچھی؟ وہ بے حد پریشان ہو کر بولا، بارہا پوچھی ہے۔ وہ یہی کہتی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی کہتی ہے وقت ختم ہو رہا ہے۔ اپنی عزیز سہیلی کے متعلق یہ باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے غمگین ہو کر کہا، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اسی وقت زلفی بھی آ پہنچی۔ ہم دونوں اسے دیکھ کر خوش ہوئے، مگر اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی
और जज्बात से बेनियाजी टपक रही थी। यूं मालूम होता था उसकी शख्सियत ही बदल गई है। उसने आते ही कहा, चलो हम तीनों मिलकर तस्वीर खिंचवाएं। मैं बोली, ज़रूर खिंचवाएंगे। मुनीर कहने लगा, मैं अपनी टाई बदल लूँ? जुल्फ़ी बोली, नहीं नहीं, देर हो जाएगी। मुनीर ने कहा, 2 मिनट लगेंगे। इस बात पर वो बेचैन हो गई, घबरा कर बोली, तुम लोग समझते क्यों नहीं, वक्त ख़त्म हो रहा है। उसके लहजे की संजीदगी से खौफजदा होकर हम तीनों कार में जा बैठे। जब हम दुकान पर पहुंचे तो तुम्हें याद है फोटोग्राफर, तुम दुकान वक्त से पहले बंद कर रहे थे और हमें देख कर कहा था, मैं माजरत चाहता हूं, आप लोग कल आ जाइएगा। जुल्फ़ी बाजिद हो गई, कहने लगी, कल? नहीं नहीं, आज, अभी बिल्कुल वक्त नहीं रहा, हमारे पास चंद मिनट रह गए हैं। मगर तुमने माजरत चाह ली थी, तुमने कहा था कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है और तुम दुकान बंद करके घर जा रहे हो। जुल्फ़ी बहुत मायूस हुई। उस पर मुनीर ने कहा, हम अंदरूने शहर चलते हैं, वहाँ तस्वीर खिंचवाएंगे। जुल्फ़ी झल्ला गई, इसमें तो आधा घंटा लग जाएगा, मेरे पास वक्त नहीं रहा, वक्त ख़त्म हो चुका है। उसके लहजे की संजीदगी ने हम दोनों को खौफजदा कर दिया, लिहाजा हम कार में आ बैठे। मुनीर कार चला रहा था, जुल्फ़ी आगे की सीट पर उसके पहलू में बैठी थी, मैं पीछे की सीट पर बैठी थी कि अचानक मेरी नज़र एक 2 कामत 2 मंजिला बस पर पड़ी, जो बेतहाशा तेज़ी से अचानक मुड़कर हमारी कार से आ लगी। चश्मे ज़दन में हमारी कार रुई के गाले की तरह उड़कर लुढ़कती हुई फुटपाथ से नीचे जा गिरी। उसके बाद वही कुछ हुआ जो हादसों में होता आया है। कुछ लोग ज़ख्मी हुए, कुछ अबदी नींद सो गए। जुल्फ़ी भी अबदी नींद सो गई। अचानक मेरी नज़र फोटोग्राफर की दी हुई तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में मैं अकेली नहीं थी, जुल्फ़ी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मौजूद था। वो मेरे बाएं हाथ खड़ी थी। फोटोग्राफर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा।